اس سے پہلے سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو چاہیے کہ احرام کی چادریں پہن لیں۔ مردوں کے لیے ہی ہے، کیونکہ عورتوں کا تو خصوصی طور پہ احرام کوئی ہوتا نہیں ہے، مردوں کے لیے سفید چادر ہوتی ہے، اس کو آپ پہن لیں۔ لیکن احرام کی جو نیت ہے اور اس کی تلبیہ یعنی جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ اس وقت شروع کریں جب آپ بالکل اپنی منزل کے قریب ہوں۔ جب نیت کر لی جاتی ہے احرام پہننے کے بعد، اس کے بعد جو ہے پھر آپ احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے آپ کو باز رہنا پڑے گا۔ احرام پہننے کے لیے کوئی نماز پڑھنا الگ سے نہیں ثابت۔ اس کے لیے یہ ہے ضروری کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد احرام پہن لیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز جب ادا کی اور سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے احرام پہن لیا اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ احرام کے لیے الگ سے 2 نفل پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ تو جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت بن جاتا ہے، اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ ایک فرض نماز، جس بھی نماز کا وقت ہے آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ احرام پہن لیں۔ دل میں آپ نے عمرہ کی نیت کر لینی ہے اور یہ الفاظ دہرانے ہیں: اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الفاظ دہرانے کے بعد اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بیماری کی حالت میں ہے، میقات پر اگر اس نے احرام باندھ دیا اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جہاں عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا وہاں جا کر وہ وفات پا جاتے ہیں، تو ان کو یہ کلمات دہرانے سکتی ہیں یا اس سے کوئی عذر پیش آ سکتا ہے، تو اسے چاہیے یہ الفاظ کو دہرائے: اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں پر آپ مجھے روک دیں گے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بزرگی کی حالت میں جاتے ہیں، ان کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عمرہ کرنا مشقت کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جہاں پر وفات لکھی ہے وہیں پر جا کر اس کا ٹائم پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں ان کی وفات ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں، تو ہم نے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پر جا کر وفات پاتا ہے اس کو مکمل اجر ملتا ہے، چاہے اس نے عمرہ مکمل کیا ہو یا نہ۔ اس دعا میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں آپ مجھے روک دیں وہیں میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔ یہ دعا بیمار شخص کو پڑھنی چاہیے احرام جب وہ پہن لے۔ مرد کے لیے احرام کیسا ہونا چاہیے؟ مرد کے لیے احرام 2 صاف ستھری چادریں ہونی چاہیے جو سفید ہوں تو بہت بہتر ہے، اگر کنارے اور درمیان سے سلی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چادر جو ہے اس کو تہہ بند بنا لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لے۔ سر اور چہرہ مرد کا کھلا ہوگا، جوتا جو چاہے مرضی پہن لے، البتہ مرد کے ٹخنے جو ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ عورت کے لیے احرام کیسا ہونا چاہیے؟ عورت معمول کے مطابق سادہ اور صاف ستھرے کپڑے پہن لے، کسی رنگت کی اسے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے جسم پر بڑی اور موٹی سی چادر استعمال کرے، نظریں نیچی رکھے، غیر مردوں سے جب بھی اس کا آمنا سامنا ہو تو گھونگھٹ سے چہرے کا پردہ کر لے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر تھیں، جب آدمی قریب آتے تو ہم اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیا کرتے اور جب گزر جاتے تو ہٹا لیا کرتے۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر جائیں اور عورت کو سختی کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی آزما رہے ہوں، کیونکہ بہت سے افراد ہیں عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں، وہاں جا کر شیطان کے شر سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔
احرام پہن لینے کے بعد کون سے کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی سن لیں۔ خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح یا منگنی وغیرہ کی رسومات وہاں جا کر اللہ کے گھر جا کر نہیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اسی مقصد کو سر انجام دینا چاہیے۔ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، شہوانی گفتگو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناخن نہیں تراشنے چاہیے احرام پہن لینے کے بعد۔ جیسے ہی مکہ کے راستے میں پہنچیں اونچی اونچی آواز میں مرد یہ کلمات کو دہرانا شروع کر دیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی عطا کردہ ہیں، بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جیسے ہی آپ مکہ پہنچیں اور بیت الحرام میں داخلے کے وقت آپ کو کون کون سے کام کرنے چاہیے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو مکہ پہنچنے سے پہلے نہا لیں، ورنہ مکہ پہنچ کر نہا لیں، پھر مسجد حرام جائیں جو اللہ کا پرانا گھر ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ آتا ہے کہ بغیر غسل کے بھی آپ مسجد حرام میں جا سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخلے کے وقت دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھنا چاہیے، اور کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ داخل ہوتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود و سلام ہو، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کا سفر مکمل ہو کہ آپ جاتے ساری طواف کریں، نہیں، آپ اپنی رہائش گاہ میں جا کر کچھ وقت آرام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ آپ جیسے فریش ہو جائیں پھر جا کر عمرہ کے لیے نیت طواف کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو طواف قدوم شروع کر دیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں یا پھر کوئی تکلیف محسوس کریں تو آپ کو آرام کر لینا چاہیے کچھ وقت، اور جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے آپ طواف شروع کر دیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ان کلمات کو کہنا بند کر دیں۔ مرد طواف کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا رکھ کر حالت اصطباء اختیار کر لیں۔ حالت اصطباء سے کیا مراد ہے؟ طواف شروع کرنے سے پہلے احرام کی جو اوپر والی چادر ہے، اوپر والی چادر کو دایاں کندھا جو ہے اس کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنی ہے۔ اس طرح رکھنی ہے کہ دایاں جو کندھا ہے وہ ننگا ہو جائے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حالت اصطباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا تھا جو پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کا استلام کرنا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ حجر اسود کو آپ بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا پھر ہاتھ سے اشارہ کریں اور ان کلمات کو پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے 4 صورتیں کون سی اختیار کی جا سکتی ہیں؟ آپ اس کو بوسہ دیں۔ اگر یہ ممکن ہو تو حجر اسود کو دائیں ہاتھ سے چھوم کر ہاتھ کو چوم لیں۔ آپ دیکھیں جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ مردوں کی بھی بھیڑ ہوتی ہے، آپ اس کو حجر اسود کو ہاتھ لگا کر، دایاں ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بھی چوم سکتے ہیں۔
اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو کسی چھڑی وغیرہ کو حجر اسود سے لگائیں اور پھر چھڑی کا لگا ہوا حصہ وہ چوم لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دور کھڑے ہیں، پھر ہاتھ یا چھڑی وغیرہ کے ساتھ حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کر دیں اور اللہ اکبر کہیں، لیکن چومیں نہ، کیونکہ آپ کا ہاتھ یا چھڑی حجر اسود کو چھو نہیں سکے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اس سے یہ کئی گنا بہتر ہے کہ آپ مردوں کی بھیڑ میں جائیں، ان کے ساتھ آپ ساتھ ٹچ ہوں تو یہ گناہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا آپ اسی کو اختیار کریں۔ آپ چھڑی کے ساتھ اشارہ کر دیں یا اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ چوم سکتے ہیں اس کو، یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو دھکے دے کر بوسہ لیں، اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ وہاں اللہ کے گھر جا کر آسانیاں پھیلانی چاہیے، کسی کے لیے ایذا کا سامان نہیں تیار کرنا چاہیے۔ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ ایک چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف کا ہر چکر حتیم کے باہر سے لگانا ہے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جگہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل مطلب آہستہ آہستہ دوڑنا اور کندھوں کو ہلانا۔ جب آپ حجر اسود کا بوسہ لے لیں اس کے بعد پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا اور کندھے ہلا کر ہلکی ہلکی چال چلنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں رمل کرنا۔ اور پھر سے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک معمول کی چال چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اور باقی کے 4 چکروں میں آہستہ آہستہ عام چال چلیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا۔ طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، چاہے جو بھی عربک میں دعائیں آتی ہیں وہ کرتے رہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت، کوئی بھی سورہ جو آپ کو زبانی یاد ہو آپ کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص دعا نہیں کی جو حدیث سے ثابت ہو، اس لیے یہ چاہیے کہ آپ ذکر الہی میں مشغول رہیں، کوئی بھی استغفار کی تسبیح کریں یا کچھ بھی کریں، یا جو آپ کو دعائیں یاد ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔